اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر ڈرو تم اس سے کہ نہ انصاف کر سکو گے تم یتیم بچوں کے معاملے میں، تو ان سے نکاح نہ کرو، اور نکاح کرو جو پسند آئیں تمہیں ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے، 2 3 اور 4 اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی یا کنیزیں جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ۔ تو اس آیت مقدسہ میں ایک اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ باتیں بتائی گئی ہوں باقی معاملات زندگی ہمارے چھوڑ دیے ہوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے معاملات، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا قرآن سے، دین سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، وہ سب اللہ نے اس میں بیان کی اور ہماری پوری رہنمائی کی ہے کہ کس معاملے کو، کس چیز کو کیسے اور کب کرنا ہے۔ یہاں جو شادی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ بھی انسان کی ایک فطرت ہے اور اس کا فطری معاملہ ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، تو ان فطری معاملات کو جائز اور حلال طریقے سے کیسے پورا کیا جائے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ اور حل بتایا۔ اور یہ اسلام پہلا وہ دین ہے کہ جس نے تعدد ازدواج پر پابندی عائد کی ہے، یعنی اسلام سے پہلے کوئی پابندی نہیں تھی، جو چاہتا وہ 100 بیویاں رکھتا، جو چاہتا 50 رکھتا، کوئی چاہتا تو اس سے بھی زیادہ رکھتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یعنی اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے، تو جب وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ کو جب پتہ چلا کہ ان کی 10 بیویاں ہیں تو آپ نے فرمایا بھائی تم اسلام قبول کر رہے ہو، لہٰذا اسلام جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اب تم اپنی 10 بیویوں میں سے جن 4 کو پسند کرو اپنے پاس رکھو، باقی تمہارے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ 4 بیویاں انہوں نے اپنے نکاح میں رکھیں، باقی جو ہیں وہ نکاح سے نکل گئیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے پہلی مرتبہ قید لگائی ہے، پابندی لگائی ہے، اس سے پہلے کوئی قید پابندی نہیں تھی۔ تو یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ جی اسلام نے تو پتہ نہیں شادیوں کی اتنی اجازت دی ہے، تو اسلام نے تو اس کو محدود کیا ہے، اسلام نے محدود کیا ہے، اس تعدد ازدواج کو محدود کیا اور اس کے اندر بھی شرائط رکھیں کہ ان جو ایک سے زیادہ اگر بیویاں کوئی رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی شرائط ہیں کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے، مساوات ہو کھانے میں، پینے میں، معاشرت میں، دیگر معاملات میں۔ غرض یہ کہ وہ ایسی قیود ہیں کہ جو عموماً ہر ایک انسان پورا نہیں کر سکتا، اور یہ مرد کی جو فطرت ہے اس کے بھی عین مطابق ہے۔ ایک مرد جو ہوتا ہے فطری طور پر اس کو اللہ تعالیٰ نے عورت سے زیادہ جنسی قوت عطا فرما رکھی ہے، اور عورت جو ہوتی ہے وہ اس کے کئی معاملات ہوتے ہیں۔ ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ بھائی اگر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو کیوں نہیں؟ اور ہمارے دور کے اندر ایسی کئی ماڈرن عورتیں ہیں جنہوں نے ایسا اعتراض کیا بھی۔ تو یہ بھی عین فطرت کے مطابق ہے کہ عورت کو 2 یا 2 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسے ایک ہی مرد کی اجازت ہے کہ وہ ایک ہی مرد سے شادی کر سکتی ہے ایک وقت میں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فطری
جو اس کا فطری معاملہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ عورت کے ساتھ ماہواری ہے، کبھی نفاس کا معاملہ ہے، رضاعت کا معاملہ ہے، حمل کے ایام ہیں، یہ ساری صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ اپنے ایک شوہر کی ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کر سکتی، وہ ایک شوہر کی خواہشات کو بھی پورا نہیں کر سکتی، تو وہ 2-4 کی خواہشات کو کیسا پورا کرے؟ اور اگر بالفرض ایک عورت کو 2 شادیوں کی اجازت دے دی جاتی یا 4 شادیوں کی اجازت دی جاتی، تو سب سے پہلے حکمتیں اللہ کی کیا ہیں؟ وہ تو بہت ساری ہیں، لیکن میں ایک موٹی سی بات کرتا ہوں جو ہر ایک کی سمجھ میں اور عقل میں آ سکتی ہے کہ آخر اس کو بیوی کس کی تصور کیا جائے؟ 4 لوگوں کی اگر وہ بیوی ہے تو کس کی بیوی تصور کیا جائے؟ وہ کس کے گھر میں رہے؟ اور بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ کس کا تصور کیا جائے؟ اور آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ جی ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ کر سکتے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے اگر پتہ چل جائے کہ فلاں کا بچہ ہے تو دوسرے اس سے نفرت کریں گے، دوسرے جو شوہر ہوں گے، کیا وہ اتنا عرصہ اس کے لیے انتظار کریں گے یہ اس کے بچے کو جو ہے پرورش کرتا رہے، دوسرے بچے کو؟ تو اس سے تو معاشرے کے اندر ایک جھگڑا پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے، گھر کے گھر تباہ ہو جائیں۔ تو اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ عین انسان کی فطرت کے مطابق، اور آج پوری دنیا کے اندر رائج ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو وہ کھلے عام اعلان کے ساتھ کرتا ہے، اور دنیا کے دوسرے لوگ اپنے قوانین کی پابندی کی وجہ سے چوری چھپے یا دھوکے بازی سے وہ اپنے دوسرے کام کرتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور جن ممالک میں 1 سے زیادہ شادیوں پر پابندی ہے، ان معاشروں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فحاشی، عریانی اور یہ ساری چیزیں سب سے زیادہ وہاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ فطرت کے خلاف معاملہ کیا نا۔ ہوتا کیا ہے کہ وہاں شادی تو ایک کرتے ہیں لیکن کئی داشتائیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان کے ساتھ پھرتی ہیں، ان کے ساتھ وہ گھومتے رہتے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور اسی لیے ناجائز بچوں کی پیدائش کی شرح سب سے زیادہ ان ممالک میں پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ ناجائز بچوں کی پیدائش کی شرح انہی ممالک میں ہے۔ اب ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ان بچوں کی پرورش کون کرے؟ کوئی پرورش کرنے والا نہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کیسے ہو جب ایسے بچے جو کنواری عورتوں کو پیدا ہوں گے، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ انہوں نے معاشرے کے اندر فساد ہی مچانا ہے، انہوں نے معاشرے کے اندر جو ہے یہی کام کرنے ہیں کہ جن کاموں کے ذریعے سے وہ اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ تو اسلام کا جو نظام ہے وہ نہایت ہی عادلانہ نظام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مومن مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ۔ ہمارے ملک کے اندر جو ایک آئلی قوانین کے اندر یہ شک رکھی گئی ہے کہ جی اگر ایک مرد جو ہے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ غیر شرعی حکم ہے، یہ شریعت کے خلاف حکم ہے۔ آئلی قوانین، ہمارے پاکستان کے جو آئلی قوانین ہیں، یہ غلط قانون بنائے گئے کہ اس مرد کو اپنی بیوی سے اس کے لیے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اجازت لینے کی اگر ضرورت ہے تو شریعت سے اجازت لینے کی ضرورت ہے کہ شریعت اس کے لیے کیا تقاضا کرتی ہے۔ ان تقاضوں کو اگر وہ پورا کر سکتا ہے تو الحمدللہ، بسم اللہ۔ اور اسلام کی یہ بڑی حکمت کس لیے بھی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ عورتوں کی ہے۔ صرف برطانیہ کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق 4 ملین عورتیں جو ہیں مردوں سے زیادہ ہیں، 4 ملین صرف برطانیہ کے اندر۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ 4 ملین عورتیں اگر مردوں سے زیادہ ہیں تو ایک شادی تو انہوں نے کر لی جو ہو گئی، اب یہ 4 ملین عورتیں جو وہ کہاں جائیں گی؟ 4 ملین عورتیں چھوٹی بات تو نہیں، صرف برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی نہیں۔ تو 4 ملین عورتیں جو ہیں یا تو وہ ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کریں گی، یا پھر کوئی اور دھندا اختیار کریں گی، یا وہ اپنی فطرت کو دبا کر رکھیں گی جو کہ فطرت کے خلاف ہے اور جس پر عمل جو ہے ناممکن ہے۔ عیسائی راہبوں نے جو اس پر عمل کیا اور کہا کہ جی ہم جو ہے زندگی بھر جو اس طرح نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے، آخر ان کے کیا اسکینڈل بنے اور دنیا میں ان کا کیا کردار سامنے آیا کہ انہوں نے ناجائز بچے پیدا کیے۔ تو یہ ایک فطری تقاضا ہے جس کو فطرت کے مطابق انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔